मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कचरे के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, पानी के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, टूरिस्ट के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, ट्रांसपोर्ट के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल मेयर के पास नहीं है, मास्टर प्लान मेयर के पास नहीं है। कोई भी मेयर आ जाए इन वसाइल और इख्तियारात के साथ कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। सिर्फ टाइम का ज़िया है और पैसे का ज़िया है। और जो चैलेंजेस हुकूमत को दरपेश हैं वो बहुत बड़े हैं। तो जितने वसाइल हैं, जितना हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। मेयर कराची की परफॉर्मेंस से कराची के शहरियों से पूछें कि वो मुतमईन है कि नहीं है। कानून है, कानून के मुताबिक जो इख्तियारात हैं, जो वसाइल हैं वो हम देते हैं। अब उससे अगर मेयर साहब मुतमईन नहीं है तो फिर वो कानून तब्दील करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, मोहम्मद इलियास साहब, आमिर इलियास राना साहब। सबसे पहले बड़ा सवाल और सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं शहर कायद की। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने शहर की सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। सूबाई गवर्नमेंट, लोकल बॉडी और के इलेक्टेड की कारकर्दगी पर शदीद बरहम भी हुए और उन्होंने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला सिंध सिर्फ हेलीकॉप्टर पर दौरे करके आ जाते हैं, वजीर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, मेयर कराची शहर से दुश्मनी निकाल रहे हैं। एक छोटा सा आदमी पूरे कराची की बिजली बंद कर देता है। शहर में हर कोई मार्शल लॉ बना बैठा है। माफियाज हुकूमतों को पाल रहे हैं, लोग आते हैं, जेबें भरते हैं और चले जाते हैं। शहर के लिए कोई कुछ नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स अपनी जगह, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कराची में पानी खड़ा हो जाए तो NDMA निकाले, नालों की सफाई FW करे, बिल बोर्ड जमीनों पर कब्जे, गैर कानूनी तामीरात और करंट से होने वाली हलाकतों पर सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे, तो फिर ये हुकूमतें, ये अवामी नुमाइंदे और ये इदारे किस मर्ज की दवा हैं? इसी मुनासबत से आज का हमारा पहला और बड़ा सवाल है। फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। सवाल तो ये भी है कि जो कराची के दुख हैं, आपके ख्याल में इनका मदावा कौन करेगा? इनके मसाइल कौन हल करेगा? कराची के मसाइल हल के लिए कौमी इदारों की क्यों मुंतज़िर हैं? देखिए, अगर कराची के शहरियों के दुखों का अगर मदावा हो जाए तो फिर जो इन सियासी जमातों का खेल है वो खेल ही ख़त्म हो जाए। इसके मदावे में जो है इनका गेम जो है ख़त्म हो जाए। सारा खेल देखिए कराची के वसाइल पे कब्जे का है। कराची एक ऐसी सोने की चिड़िया है जिसको आप कराची के जो सरकारी इदारे हैं और सरकारी वसाइल हैं, यहाँ आमदनी है, उसका जो एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब पीपल्स पार्टी ने सारे इदारों पर जो कब्जा कर लिया 18वीं तरमीम की आड़ में, उसका बुनियादी फोकस क्या था कि इन इदारों को पे कब्जा करके यहाँ पे जो वसाइल उसको अपने इस्तेमाल में लिया हो। आम आदमी के दुखों का अंदाजा होता तो जो रवैया कराची के साथ बढ़ता जा रहा है वो नहीं बढ़ता जाता। कराची में ये जो सूरत हाल है अभी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी, जब कराची की जो तबाही शुरू हुई है, पीपल्स पार्टी का जो पहला दौर था 70 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आई थी, वो सबसे पहले जो है वो कराची पे ऊपर जो है वो हमलावर हुए थे लसानी बिल की शक्ल में। उसके बाद फिर किसी भी हुकूमत ने जो है, किसी भी पार्टी ने इस शहर को नहीं बख्शा। इस शहर को तो अपनों ने भी नहीं बख्शा। कहा जाए कि गैरों ने शहर के साथ सितम किया, ऐसा नहीं। शहर के जो अपने थे उन्होंने भी जो है शहर को तबाह करने में और शहर को लूटने में जो है वो कोई कसर जो है उठा के नहीं रखी। अभी भी इस वक्त भी हिस्सा बकदरे जुस्सा वाला फार्मूला है कि जहाँ तहरीक इंसाफ का बस चल रहा है वो काम उतार रहे हैं, जहाँ MKM का बस चल रहा है MKM काम उतार रही है। पीपल्स पार्टी की तो अब बस बात छोड़ दें, वो पीपल्स पार्टी तो कराची को ओन ही नहीं करती है। पीपल्स पार्टी ये बात समझने को तैयार नहीं है कि कराची के बगैर सिंध कुछ भी नहीं है। 96% जो है रेवेन्यू जनरेट होता है तो सिंध जो है उसके सारे जो है मामला चलते हैं। अब जबकि सिंध की अपनी आमदनी क्या है, लाहौर जो है पूरा पंजाब नहीं पाल रहा, लेकिन कराची जो है वो पूरा सिंध पाल रहा है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी की जो है वो लीडरशिप जो है वो समझने को तैयार ही नहीं है। इसका वो अंडा तो खाना चाह रही है, लेकिन इसकी मुर्गी को जो है वो दाना डालने को ये लोग किसी तौर पे जो है वो रवादारी नहीं है। जब तक इस शहर के अंदर एक संजीदा कोशिशें नहीं की जाएंगी शहर के मसाइल को हल करने के लिए, आईनी प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, कभी भी ये मसले हल नहीं हो
सकते। एक खुदकार बल्दियाती निज़ाम के बगैर इस शहर के मसाइल को हल नहीं किया जा सकता जब तक इस शहर में एक बल्दियाती निज़ाम नहीं होगा और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, लैंड स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक छतरी के नीचे नहीं लाया जाएगा जब तक कभी भी शहर के मसाइल का जो है वो संजीदा और एक मुस्तकिल हल नहीं निकल सकता। तो अयाज साहब, फिर उम्मीद रखें कराची के बासी के मसाइल हल हो सकेंगे? नहीं, उम्मीद रखने की ज़रूरत क्यों पेश आई हमें? बिला वजह हम उम्मीद बांध लेते हैं कि जी हाँ ठीक हो जाएंगे मामलात। जो फैसल बात करें, अब पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर स्टेक्स कराची में नहीं है, वो जितने वोट मिलते हैं उतना वो डिलीवर कर देते हैं, उतना वो वापस कर देते हैं, उससे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत चलें उससे कम कर देते होंगे। ज़ाहिर है वो यहाँ तो रिवाज ही है ना। हमें देखना ही पड़ेगा, जैसे चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि माफियाज के सर पे हुकूमतें चल रही हैं और माफिया से हुकूमतें बिगाड़ती नहीं है। बेसिक्स को ठीक करने की ज़रूरत होगी। कराची के हवाले से तो फैसल ने आपको वाज़े पिक्चर बता दी कि जो भी मसाइल हैं। मैं ये बात करना चाहता हूं कि जब कोई भी इलेक्शन होता है, सूबाई या कौमी असम्बली का तो बहुत बड़ा इलेक्शन है, मेयर के लिए या काउंसलर के लिए भी जब इलेक्शन होता है तो इस मुल्क में अब करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अब करोड़ों रुपए आप कहां से जनरेट करते हैं? इन्हीं माफिया से करते हैं ना। जब माफिया से आप पैसे लेके इलेक्शन लड़के आप असम्बलियों में आ जाते हैं या आप मेयर बन जाते हैं, जो भी बन जाते हैं इस मुल्क में, फिर आपको जाहिर है उनको डिलीवर करना होता है, कौम को डिलीवर नहीं करना होता, आपने अपने वोटर को डिलीवर नहीं करना होता। वैसे तो यहाँ चूंकि कहा जाता है कि जी वो सिलेक्शन होती है, इलेक्शन तो होता नहीं है, चले वो भी मान लिया, फिर करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत क्या है? सही। शायद अपनी तसल्ली के लिए लगा रहे होते हैं ये लोग। तो जब तक आप बेसिक्स ठीक नहीं करेंगे, इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, जिसकी इमरान खान साहब बहुत शिद्दत से वकालत किया करते थे जब वो इमरान खान होते थे, फिर वो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, अब उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हुई हैं। ये चीफ जस्टिस साहब को और हमारे जितने इदारे हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप वहां से नीचे से इस सिस्टम को ठीक करते हुए ऊपर नहीं आएंगे, ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। ये खराब तो हो सकती हैं, ठीक होने का इनका कोई चांस नहीं। आमिर साहब, एक चीफ जस्टिस होते थे माजी करीब में साकिब निसार साहब, उन्होंने आइन और कानून को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के तहत मर्जी से इस्तेमाल किया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर अदलिया की तरफ से जारी किए, लेकिन जब वो शहद पकड़ने गए ना एक हॉस्पिटल में कराची के, क्योंकि निकला शहद और उसमें गवाह उनको बनना पड़ना था कि ये वाकई शहद था, तो गवाही देनी पड़ती है एक आम मजिस्ट्रेट के सामने, एक आम आदमी की सूरत में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन वो उससे निकल गए और वो गंडापुरी शहद की तरह शहद निकल गया, वो जो बोतल उन्होंने पकड़ी थी जाके हॉस्पिटल के बेडरूम के पीछे वाले ड्राइंग रूम से। आपको याद होगा वहाँ एक सूबाई वजीर थे साबिक, वो थे। कराची में सारा काम इसी तरह हो रहा है, हर चीज़ कारपेट के पीछे छुपी हुई है, चेहरे और हैं। वसीम अख्तर जैसे ढीठ और इसको क्या कहें कि ड्रामाबाज मेयर को शर्म नहीं आ रही कि 28 अगस्त को वो कह रहे हैं कि मेरा टेन्योर पूरा हो रहा है। भाई तुम्हें डूब मरना चाहिए जिस शहर में तुम हुक्मरानी करते रहे और तुम्हारे नाम के साथ पता नहीं क्या क्या चलता रहा, जब अल्ताफ हुसैन का तोती बोलता था और तुम सब उसके चेले थे। अब तुम मजलूम बनते हो। पीपल्स पार्टी ने तो किया ही गुनाह है ना 13 साल से सिंध के साथ। सही कह हो रहा है, लोग भुगत रहे हैं ना। उनको जरूरत है कि कराची शहर क्या है, उनको अंदरूनी सिंध से सीटें मिल जाती हैं, इसीलिए उन्होंने बल्दियाती निज़ाम को जीरो किया और मेयर के इख्तियारात ले लिए। लेकिन जो कुछ मेयर के पास था वो भी उसने कुछ नहीं किया। मैंने जो साबिक चीफ जस्टिस से बात की इसलिए कि मौजूदा चीफ जस्टिस से आपने शुरू की, तो क्या मौजूदा चीफ जस्टिस जो हालात पे कुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बुला रहे हैं, वो ऑर्डर क्यों नहीं पास करते कि सारे बैठो और मेरे साथ बैठ के तय करो उस कानून को बदलें बाई ऑर्डर अदलिया के कि आपने बल्दियाती निजाम को जीरो किया। 18वीं तकरीर में आसिफ जरदारी आज फर्द जुर्म लगते हुए भी क्रेडिट ले रहे थे कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। लेकिन क्या आपको कराची के मजलूम शहरी नजर नहीं आते? कराची पाकिस्तान का दिल है, इक्तिसादी शहरग है, और आप वहां पे लूट मार के लिए कानून बदल देते हैं कि बल्दियाती निजाम जीरो रहेगा और आपके सूबाई वजीर बल्दियात रहेंगे, और आप सिस्टम नहीं कर रहे कि कराची की आमदनी एक जगह कर ले। मैं कई दफा इस प्रोग्राम में कह चुका कि एक अथॉरिटी बनाएं जहां आमदनी और इखराजात एक जगह पे हो, चाहे डीएचए हो, केएमसी हो, कैंट हो, जो मर्जी हो, सबके आमदनी और इखराजात इस बड़े शहर को चलाने के लिए एक नहीं करेंगे, उसके इख्तियारात को अलग नहीं करेंगे, ये काम नहीं चलेगा। सही जी। ब्रिगेडियर साहब देखें दुआ, बात यह है कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट सियासी रस्साकशी में
جو حال کراچی کا ہے بیکاز آئی ایم اسٹیشن ان کراچی، اور جس طریقے سے پانی کھڑا ہوا خاص طور پہ لاسٹ رین فال میں، اس دفعہ تو خدا کا شکر ہے کہ آپ بتائیں کہ یہاں پیپلز پارٹی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، اینڈ نتھنگ وڈ ہیپن. آپس میں لڑائی جھگڑے چل رہے تھے اور وہ جو نالا صفائی کا کام نہیں ہو سکا. جب یہ ان کو این ڈی ایم اے کو ملا ہے کام اور ایکٹیولی کام کیے، 4 دن کے اندر مین بڑے نالا صاف ہو گئے، اور وہ اس دفعہ بہت فرق رہا. اگر 3-4 دن کے اندر یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو پچھلے 12-13 سال میں لوکل گورنمنٹ بھی آئی ہیں، پروونشل گورنمنٹ بھی آئی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ بھی آئی ہیں، یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو سکا؟ کتنا ایک ظلم ہے اس میں، کتنی قیمتی جانیں گئی ہیں، کتنی پراپرٹی کا نقصان ہوا ہے، کتنی ویلیوبل چیزیں گئی ہیں، اس کا اندازہ لگانا چاہیے. ہیومن لائف کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، اور ابھی بھی یہی کچھ چل رہا ہے. میرے خیال میں اب یہ ہائی ٹائم ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پر آرٹیکل 140A کو نفاذ کریں، اچھے ایڈمنسٹریٹر کو لے کر آئیں، اس کو اختیارات دیں اور مانیٹر کیا جائے. ادروائز کراچی کے عوام ایسے ہی ہوتے رہیں گے، جبکہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، سب سے زیادہ یہاں پر کام کیا جاتا ہے، بزنس ہوتا ہے، پورٹ ہے، ہر جہاں سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. دس از دا ٹائم ناؤ. اور عوام، کراچی کے عوام کو یہ اب سوچنا پڑے گا خود کہ کس نے کام کیا، کس نے نہیں کام کیا، کس نے ان کے لیے بہتر حالات کیے. یہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت سفر کر لیے. I think now is the time کہ تمام مل کے فیڈرل گورنمنٹ، ایم کیو ایم، پروونشل گورنمنٹ بیٹھیں کراچی میں اور اس کے مسائل شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم حل نکالیں. نہ یہاں پر پانی ہے، آئل ٹینکر مافیا علیحدہ چل رہا ہے، وہ ایک بہت سے مسائل ہیں جس کو ہمیں کوئی خیال نہیں. جبکہ سمندر پاس ہے، یو اے میں آپ دیکھیں تو پورا سمندر ہے، سارا وہ پانی کو ریسائیکل کر کے یہ جو لانگ ٹرم پلاننگ. بالکل ٹھیک جی. برگیڈ صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. لطیف چودھری صاحب، لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کی جا رہی ہے، گڈ ایڈمنسٹریٹو ہونا چاہیے کراچی میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ پاسبل ہوگا اور کراچی کے کچھ مسائل حل ہو سکیں گے؟ آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کی، شارٹ ٹرم پلاننگ کی بات کی، تو میں اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ پلاننگ ہے ہی کوئی نہیں، نہ شارٹ ہے نہ لانگ ہے، بڑا اللہ کا فضل ہے. اور کراچی والے جو ہے، ابھی بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پانی نہیں ہے. اب تو پانی اللہ کی بڑی مہربانی ہو گئی ہے، سڑکوں گلیوں میں کھڑا ہوا ہے. اس کو کر رہے ہیں طریقہ کار صفائی کرنے کا، اس کا کو پھٹکڑی ڈال کے نا تو وہ سارا صاف ہو جاتا ہے، پینے کا قابل بھی ہو جاتا ہے. لاہور میں بھی بہت تو اب تو آج لاہور میں بھی اللہ نے بڑا فضل کیا ہے، سڑکوں پہ خاصا پانی ہے. محترمہ دعا صاحبہ نے بھی پانی کا بتایا ہے کہ بھی ہم نے بہت پانی دیکھا ہے، لیکن ایاز خان صاحب کو پانی نظر نہیں آیا کہیں، کیونکہ یہ ایک اچھے ایریے میں رہتے ہیں، وہاں پہ شاید سسٹم اچھا ہوگا. تو میں جس غریب بستی میں ہوں وہاں بھی پانی بڑا ہے، لیکن میں نے تو شبر شکر کر لیا. میں نے کہا اللہ کا بڑا کرم ہے، چلو کوئی بات نہیں، کپڑے بھیگ گئے، گندے ہو گئے تو پانی تو چلو ڈراؤٹ ختم ہوگا. تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کراچی کے عوام بھی صبر شکر کریں؟ اب وہ نہ کریں گے تو کیا کر لیں گے، کیا کر لیں گے؟ اب میں اس میں ایک سنجیدہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو ہم یہ جیسے امتحان دینے سے پہلے اسٹوڈنٹ رٹا لگاتا ہے نا، چیزیں پڑھتا ہے، تو ہم ایک رٹا مار دیں، صوبائی حکومت نے یہ کر دیا، سندھ پہ یہ، کراچی پہ یہ ظلم ہو گیا، کراچی ریونیو سب کو دیتا ہے، خود بھوکا مر رہا ہے، کراچی میں فلاں ہو گیا. یہ رٹے والی باتیں ہیں، ان میں کوئی منطق، استدلال، قوانین کا کوئی پہلو سامنے نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جو کراچی کے میئر وسیم اختر صاحب نے کسی حد تک بات کی، اور انہیں سمجھدار آدمی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پتہ ہے کہ میں نے کچھ جہاں بات کرنی ہے کس حد تک کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ 70% کراچی کا جو ایریا ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، نہ سندھ حکومت کے کنٹرول میں اور نہ وہ کے ایم سی کے کنٹرول میں. اور 30% سے بھی وہ انہوں نے کہا کہ 10% ایریا جو ہے نا وہ کے ایم سی کے انڈر آتا ہے. تو لہٰذا 10% میں اگر کر بھی لیں گے تو انہیں یہ، اگر وہ سیاسی آدمی ہیں، سیاسی رہنما ہیں، انہیں یہ جرت کرنی چاہیے تھی کہ 70% ادارہ وفاق میں کن اداروں کے پاس ہے. بالکل صحیح. آپ تو وفاق کو ویسے بات کر دی نا، کن کے پاس ہے، اور پھر آپ اپنی مجبوری بتاتے کہاں پہ یہ سلسلہ ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی کے ریونیو کا جو معاملہ ہے
وہ سینٹرل ایکسائز ٹیکس ہو گیا, کسٹم ڈیوٹی ہوگی, یہ فیڈریشن لیتی ہے, سندھ حکومت نہیں لیتی. بالکل صحیح, ٹھیک ہے جی. بات یہ آ گیا ریونیو کا مسئلہ. وسیم اختر صاحب جو ہیں وہ ڈٹائی سے بیٹھے رہے ہیں. اگر تو آپ کے پاس 10% ہے تو آپ کیا عام کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ صحیح. ایک سیاستدان کا کیا کام ہے؟ اگر اس کے اختیار میں نہیں ہے تو وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے وہ چھوڑ دیتا ہے. آپ اب آ کے تو دوسروں پہ الزام تراشی, کبھی سندھ حکومت پہ, کبھی کسی پہ, اپنی ناکامی آپ تسلیم نہیں کرتے. یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے خراب کیا ہے کام, جن کو کہتے ہیں کراچی بڑا پڑھا لکھا ہے. کراچی کے پڑھے لکھے عوام ہوتے تو یہ اپنے قاتلوں کو پہچان لیتے. بالکل صحیح. انہوں نے اپنے قاتلوں کو نہیں پہچانا, بلکہ وہ قاتلوں کی سپورٹ کرتے ہیں. تو جب اس کا پھر نتیجہ بھگت لیں آپ, تو یہ ٹھیک نہیں ہونا جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک جی الیاس صاحب. جی یہ جو صورتحال ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کراچی کے مسائل وغیرہ, یہ آج سے نہیں ہے, پچھلی گورنمنٹوں میں بھی اس پر بات چیت کرتے رہے. اور یہ مسائل ہیں, اس کو جوں کے توں ہیں, کیونکہ ہر سیاسی جماعت ایک دوسرے پر ڈالتی ہے. ابھی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں این ایف سی ایوارڈ سے 28 ارب روپے کم ملے, جس کی وجہ سے صفائی نہیں کر سکے وقت پر. ہر سال بارشوں کے موسم سے پہلے یہ صفائی نالوں کی ہونا بڑا ضروری ہوتی ہے. پہلے بھی اس پر کئی دفعہ مسئلے ہوئے ہیں, لیکن نکاسی ہے ہی نہیں سسٹم. اب یہ ایک مسئلہ نہیں, کئی اور مسئلے ہیں. لوگوں کو وہاں جو بنیادی حقوق ہیں وہ نہیں مل رہے. اس کے لیے کیونکہ گورنمنٹ نے دیکھیں اختیارات لے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے, اب وہ کام نہیں کرے. آج ان کو یاد آیا کہ جی میرے پاس اختیار نہیں ہے. یہ مسائل پہلے حل ہونے چاہیے. اگر نہیں ہوں گے, یہ کچھ دن بارشوں کا ختم ہو جائیں گی, یہ بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا, پھر کوئی اور سیاسی ایشو شروع ہو جائے گا. لیکن اب اگر گورنمنٹ کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو اگر مسئلہ کریں, پہلے بھی پیکج 90 ارب روپے کا اناؤنس ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. یہ پلاننگ کمیشن کو چاہیے اس پر باقاعدہ ان سے گورنمنٹ سے لے اور سسٹم کے تحت چلے. یہ سیاسی جماعتیں اس طرح ہی کر کے ایک دوسرے پر تھوپ کے چلی جائیں گی, پھر بعد میں پوچھنے والا کوئی نہیں. جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ادارے ہیں کروڑوں روپے مہینے کی تنخواہ لے رہے ہیں ان کے افسر اور ملازمین. وہ پیسہ ضائع جا رہا ہے, کچھ ہو نہیں رہا, وہ بس سیاسی طور پر تقرریاں ہوئی ہوئی ہیں. اور جیسے آج وسیم عوام جو ہے وہ تو پھر اور اداروں کی طرف دیکھ رہی ہے, اور خاص طور پر عمران خان صاحب سے بڑی امیدیں ہیں کراچی کے عوام, کیونکہ عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ کراچی کے مسائل حل کریں گے, اور انہوں نے کہا کہ وہاں ٹیم بڑی ایکٹیو نظر آئے گی. تو اب ایکٹیو ہو جانا چاہیے ٹیم کو, چاہے وہ فیڈرل کی ہو یا پروونس کی. رائے آپ جان چکے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال ہم رکھ رہے ہیں کہ کورونا ایس او پیز کی ذمہ داری عوام پر ڈالی گئی ہے. ہمارا سوال ہوگا یہ عوام پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے یہ فیصلہ کتنا درست ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. آج سے پورے پنجاب کے اندر, پورے ملک کے اندر جو تمام ایکٹیویٹی ہیں وہ کھل گئی ہیں, اور تمام چیزیں نارمل روٹین پہ آ گئی. ماں سوائے جو میجر پبلک گیدرنگ اور جو سکولز ہیں, اس کے علاوہ تمام چیزیں اپنی نارمل روٹین پہ آ گئی ہیں. اور آج دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی وہ کامیاب اسٹریٹجی ہے جو شاید ہی دنیا میں کسی ملک کی ہوئی. بہت بڑے عذاب سے یہ ملک بچ گیا ہے, لیکن ابھی پوری طرح بچا نہیں ہے. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ سارے پاکستانی جب باہر جائیں فیس ماسک ضرور پہن کے جائیں. جدھر پبلک میں ہو, جدھر آپ ابھی اکٹھے جمع ہوئے ہیں, تو میں دیکھ رہا ہوں کئیوں نے نہیں پہنا ہوا, یہ ضرور پہنیں. اور ابھی بھی محرم آ رہا ہے, میں اپنے جو ہماری شیعہ کمیونٹی ہماری بھائی ہیں, میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران میں بھی وہ ان کے سارے علماء اعلان کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی محرم نہیں آپ نے بنانی جس طرح پہلے بناتے تھے. یہ احتیاط کا وقت ہے. اللہ نے اگر ہمارے پہ کرم کیا ہے تو اس کا ہم شکر ادا کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, احتیاط بڑی ضروری ہے. 5 ماہ بعد اگرچہ کرونا وبا میں بڑی حد تک کمی آ گئی ہے اور گورنمنٹ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ختم کر دیا ہے, ملک بھر میں رونقیں لوٹ آئی ہیں. حکومتی احکامات کے بعد ہوٹلز, ریسٹورینٹ, سینما ہالز, بیوٹی سیلون, بازار, شاپنگ مالز اور جو کھیلوں کی سرگرمیاں سمیت متعدد شعبے ہیں جو بحال کر دیے گئے ہیں. گورنمنٹ نے پابندیاں ختم کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی خبردار کیا ہے کہ کرونا میں کمی واقع ہوئی ہے, کرونا کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے, ایس او پیز پر عمل کرنا پڑے گا. لیکن آج پہلے ہی دن بازاروں, مارکیٹس اور شاپنگ میں عوام کا بے پناہ رش دیکھا گیا, جہاں ایس او پیز کو مسلسل نظر انداز کر دیا گیا. عید الفطر کے بعد بھی کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا تھا. آگے یوم آزادی اور محرم الحرام بھی آ رہا ہے, اور کرونا وبا کے دوبارہ بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. ایاز صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. جس طرح آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی گفتگو بھی سنی, اس سے پہلے سی ایم صاحب عثمان بزدار صاحب کی گفتگو بھی سنی. اب یہ کرونا ایس او پیز کی ذمہ داری عوام پر ڈالنے کا فیصلہ آپ کے خیال میں کتنا درست اور آپ کو لگتا ہے, کیونکہ ابھی سے لگ رہا ہے کہ لوگ عمل نہیں کر رہے, ماسک پہننا چھوڑ دیا ہے, تو یہ آگے چل کر معاملات کس طرف جا سکتے ہیں؟ یہ عمل تو ہم نے دیکھ لیا تھا جب رمضان کے آخری عشرے میں مارکیٹس کھلی تھیں, بازار کھلے تھے, اور تبھی ہم نے دیکھ لیا تھا
کہ لوگ تو اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے بعد پھر جب بقرہ عید آئی اور اس پہ بھی جو منڈیوں کے حوالے سے ہم نے بات کی, لیکن اللہ کا کوئی خاص کرم ہے ابھی تک اس قوم پہ کہ وہ نہیں بڑے مریض, وہ ریشو کم ہی ہو رہی ہے. ایک آدھ دن بیچ میں کوئی 900 کے قریب گئے تھے, اس کے بعد پھر کم ہونا شروع ہو گئے. تو لوگ ظاہر ہے اتنے عرصے سے ترسے ہوئے ہیں. وہ آپ نے دیکھا جب وہ ٹورسٹ ریزورٹس کھلے تو کس طرح سے ہجوم وہاں آپ کو نظر آیا. اب ریسٹورنٹس, ہوٹلز, کیونکہ لوگ باہر سے دیکھ کے چلے جاتے تھے, بلکہ جو بڑے لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کی تو گاڑیوں کی لائنیں ریسٹورنٹس کے باہر شروع ہو گئی ہوئی تھی کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے تھے. لیکن اب وہ سٹل ترسے ہوئے تھے کہ ہم اندر بیٹھ کے کہیں دوبارہ اس کو وہ کھائیں وہاں پہ, اور وہ تو شروع ہو جانا ہے. گورنمنٹ کو کریڈٹ اس لیے جاتا ہے کہ ان کی حکومت ہے اس وقت اور اس میں کم ہوا ہے, لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کا کرم آگے بھی جاری رہا تو میرا نہیں خیال کہ کچھ فرق پڑے گا. لوگ اسی طرح, لوگوں نے عمل نہیں کرنا, بس اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. جی عامر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت نے ذمہ داری لوگوں پہ ڈال دی, تو لوگوں کی تو کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. یہ تو بھول جائیں اس ملک میں. میں ابھی سوات ہو کے آیا ہوں اور وہاں میں دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں کیا کوئی ایس او پی نہیں تھا, نہ ہوگا, نہ یہاں اسلام آباد میں کسی نے بنایا, نہ کہیں پہ. جی میں باقاعدہ ماؤڈنٹ جھیل دیکھ کے آیا ہوں. تو یہ چل رہا ہے سسٹم. یہاں جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے نا, ہماری اسٹریٹجی تھی اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے پہ کرم ہو گیا اور ہم بچ گئے, ورنہ اسٹریٹجی کسی حکومت کی کام ہی نہیں آئی, کہیں پہ بھی نہیں آئی. نہ ہمارا سمارٹ لاک ڈاؤن, ہمیں پتہ ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کی حقیقت کیا رہی ہے, سب کو پتہ ہے کہ ایک سڑک بند 3 کھلی ہوئی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑا. یہ قدرت کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان پہ انعام ہے, ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. میں تو ویسے آج سوچ رہا تھا کہ اسٹریٹجی کی بنیاد پہ تو آج ہمارا سوال ہونا چاہیے تھا کہ ہم اب سعودی عرب سے بھی ناراضگی کا اوپن اظہار کر رہے ہیں. ہمیں آج اس پہ بات کرنی چاہیے تھی کہ اب ہم پاکستان میں کہاں کھڑے ہیں. چائنا والا تو مہاتیر جا چکا, اور ایران اور چین کے ساتھ ہم چل کے اب دنیا کو چلائیں گے, کیا چلیں گے, ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے تھی. اصل اب فکر اس کی ہونی چاہیے. جی بریگیڈیئر صاحب. جی بریگیڈیئر صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی دعا بات سے دیکھیں, یہ ایک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں چاہے گورنمنٹ کا سمارٹ لاک ڈاؤن تھا اور اللہ کا بہت احسان بھی ہے, اور میرے خیال میں پاکستان کو خصوصی دعائیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا, فضل کیا. کیونکہ ہمسایہ ملک میں دیکھیں تو ابھی 50 سے 60 ہزار لوگ ڈیلی وہاں پر کووڈ کیسز ہو رہے ہیں, اور اسی طرح باقی ممالک میں بھی ہے. دا پوائنٹ اس کہ پاکستان کے ظاہر ہے کہ اتنا اکنامک لاس ہوا ہے, عوام نے بڑا سفر کیا ہے, اس لیے مجبوراً لاک ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ابھی میں نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہے کہ ہم نے اس طرح کا وہ کیمپین بند کر دی ہے. آئی تھنک میڈیا کے اوپر بڑا اسپیشل پروگرام چلنے چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کو لاک ڈاؤن کرنا چاہیے, آپ کو خاص طور پہ ایٹ لیسٹ ماسک اور سینیٹائزر. اور سب سے بڑی لوگوں کا آگاہی یہ کریں کہ ابھی یہ محرم آ رہا ہے, ہمارے تشریف بھائی ان کے لیے بہت بڑا اہم یہ موقع ہے, ہم سب مسلمانوں کے لیے ہی ہے. لیکن یہاں پر اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں, احتیاط کرتے ہیں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ بالکل ایلیمنیٹ ہو جائے. اس کے لیے ہمیں میڈیا پہ ابھی کنٹینیو کیمپین رکھنی چاہیے, ضرور بتانا چاہیے, لوگوں کو کلیئر کرنا چاہیے کہ ابھی بھی خطرہ ہے, دوبارہ ریلیپس ہو سکتا ہے. اگر ہم یہ لوگوں کو باور کرا دیں اور ماسک کے بغیر کسی کو ہرانے دیں تو اللہ تعالیٰ خیریت کرے گا کہ پاکستان اس مشکل گھڑی سے نکل جائے. بالکل جی انشاءاللہ. جی لطیف چودھری صاحب. دیکھیں دعا, ابھی رانا صاحب نے کہا کہ میں جھیل دیکھ کے آیا ہوں, تو رانا صاحب آپ اتنی دور جھیل دیکھنے گئے, لیکن ہم پہ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے باہر اللہ نے جھیل بنا دی اور پنجاب بزدار کی محنت رنگ لائی, ہمیں گھر کے باہر جھیل مل گئی. لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. تو آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑے, کے دور میں بھی بچ جاتا تھا, ہمیں وہ بھی ہوتا تھا. میں نے ان کو کوئی دور میں پانی نظر نہیں آتا تھا, نظر آ جاتا ہے. صاحب میں نے ان کی تعریف نہیں کی, آپ میری نہیں سمجھ آتی کہ آپ اتنا, میں نے ان کی کوئی تعریف نہیں کی. لعنت ڈالیں جی, ہمیں ان کے سے کیا لینا دینا. ہم تو آج کی جو ان کو ساری خوبیاں بازار میں آج کی رحمت نظر آ رہی ہے, اور خوبیاں ان میں بھاری ہے. کالا چشمہ لگا کے پانی دیکھا ہے انہوں نے, آج سنا ہے دعا بتا رہی تھی کہ ہیلی کاپٹر پہ دیکھ رہے تھے وہ سارا کچھ. تو اس سے زیادہ ہمیں ہمدردی کیا ملنی تھی. تو باقی ہمارے جو مجاہد ملت اور رہبر قوم
आला हज़रत इमरान खान साहब ने भी आज कहा है बड़ा, तो उनका भी शुक्रिया कि अवाम उन्होंने लॉकडाउन खोल दिया। मैं तो पहले दिन से ही कहता आ रहा हूँ कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन चलें उन्होंने बड़ी मोहब्बत की इस अवाम से और उनका खलूस नीयत से हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करते हैं। और मेरी एक अर्ज़दाश है कि अवाम को सर छोड़ें, खान साहब अपना ख्याल रखें, हमें आपकी बड़ी जरूरत है। ये आप स्पिरिट चाहिए वैसे जो आपकी आप अपना करें। सबर शुक्र अल्लाह ताला जो हम पे ये हुकूमत कर रहे हैं, मतलब अली ज़ैदी हो गया, जुल्फी बुखारी साहब हो गए और शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, और जिनका मैं नाम वो माफ़ कर दे हमें, तो आप अपना ख्याल रखें प्लीज़। आप मास्क पहने और किसी ऐसी जगह ना जाएं जहां पे आपको कोई खतरा हो। बाकी हमारी खैर है, हमारे रहबर जिंदा हो तो अवाम मर भी जाए तो कोई परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं है। जी इलियास साहब, अब मैं उम्मीद करती हूँ इलियास साहब का तज्जिया भी ऐसे ही होगा। जी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन तो ख़त्म कर दिया, अब इसके SOPs जो इन्होंने जारी किए उस पर अमल दरामद ज़रूरी है हर सेक्टर पे, क्योंकि मामूल के मुताबिक काम शुरू हो गया है। SOPs दे दी, अब टीमें जाएंगी, देखेंगे किस तरह अमल दरामद करते हैं। पहले तो कोई अमल दरामद होते नज़र नहीं आया, तो अब भी देखेंगे कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। आज भी देखें रश एकदम बढ़ गया और मार्केटों में लोग निकल आए उसी तरह मामूल के मुताबिक। अब तो लोगों ने मास्क पहनना भी छोड़ दिया है, ना उनको कोई मना करता है ना कोई कहता है। तो ये हमें कंपेन जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद कोई पता नहीं कि दूसरी लहर आती है, क्या होता है। कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है तो हमें भी थोड़ा एहतियात करना चाहिए कि हम अपने आप को काबू रखें। अगर नहीं रखेंगे तो फिर देखें फिर दोबारा दूसरी वेव आ गई तो फिर उसमें फिर दोबारा गवर्नमेंट को इतनी मेहनत करेगी। पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं, तो माशी तौर पर तो बड़ी बदहाली आई है, तो फिर दोबारा पता नहीं मुतहम्मिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। जी फैसल साहब, नहीं अल्लाह का शुक्र तो हमें हर हाल में करना चाहिए, ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी जो है अल्लाह का शुक्र तो हर हाल में करना चाहिए। लेकिन इस मसले का जो घर वाले करेंगे फैसल साहब, मरने के बाद घर वाले शुक्र करेंगे कि जान छूटी। जी बिल्कुल। तो लेकिन इस मसले का जो हल है या सलूशन है वो अल्लाह का सिर्फ शुक्र नहीं है, हमें इस मसले का जो है ना वो साइंसी हल जो है वो तलाश करना चाहिए था। अभी लतीफ़ अली साहब ने बात ऐसी कैसी में तो हंसी आ रही साइंसी हल जरूर। तीसरे सवाल पे जाए फिर उस पर बात करेंगे। अभी तो चलिए ठीक हो गया जी। मैं जी फैसल साहब आप ठीक है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। जब आपसे तीसरा सवाल होगा तो आप उसमें फिर इसका भी इनपुट दे दीजिएगा। 12 सवाल हमारा ये था कि क्रोपीस की जिम्मेदारी आवाम पर डालने का फैसला कितना दुरुस्त है, राय आप जान चुके हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। सवाल रखेंगे कि अदालती निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना मौसर साबित हो सकता है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। एहतसाब अदालत ने पाक लेन रेफरेंस में वीडियो लिंक के जरिए आसिफ जरदारी समेत 13 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दिया। अदालती निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने खुशाइन करार दिया और नवाज शरीफ साहब को भी ये मशवरा दिया है कि वो भी आसिफ जरदारी की तरह वीडियो लिंक के जरिए अपने मुकदमात का सामना करें। आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है कि अदालती निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना मौसर साबित हो सकता है? ये होता रहेगा जी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हम तो कल देखेंगे मरियम नवाज की पेशी है और सोशल मीडिया पे उस पेशी की धूम मची हुई है। फिर जैसे सवाल में भी आया कि जी उस्मान बुज़दार को भी बुलाया है और लोग भी बुलाए गए हैं। हनीफ अब्बासी को 17 अगस्त को बुलाया कि वो शहबाज शरीफ से क्यों मिले थे जनवरी में और क्या क्या स्पोर्ट्स ग्राउंड करते रहे और क्यों बनाते रहे इतने ज़्यादा ग्राउंड्स। तो अच्छा है कि नैब एक नया लगाने जा रही है कि पहलों में तो कुछ नहीं निकल सका, जमानतें ही हो गई। अब मरियम नवाज को दोबारा बुला के फिर क्या ब्लैकआउट करेंगे, किस तरह करेंगे, क्या होगा। ये टेक्नोलॉजी जब अदालत का मूड होता है वो इस्तेमाल कर लेती है और जब मूड नहीं होता तो वो कहते नहीं जी लंदन से भी तशरीफ ले आए, तो फिर बुला लेते हैं। अगर किसी ने आना हो तो आ जाता है, वरना नहीं आता। ठीक जी फैसल साहब।
نہیں یہ تو ایک اچھی بات ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن ٹیکنالوجی کے استعمال سے زیادہ جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے کہ انصاف بہت ضروری ہے. اگر انصاف ہو رہا ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو رہا ہے یا ٹیکنالوجی کے بغیر ہو رہا ہے، وہ زیادہ اہمیت کا عامل ہے. ابھی نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ خود اس بات کی جو ہے رضاکارانہ پیشکش کر دیں کہ اگر ان کو پاکستانی قانون پہ اعتبار ہے کہ وہ جو ہے جس طرح زرداری صاحب کا ہوا ہے وہ اسپتال سے جو ہے ویڈیو لنک پر جو ہے وہ عدالت کا سامنا کرنے کو تیار ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب. جی بریگیڈیئر صاحب. جی دعا دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہے عدالتی نظام کے اندر، اور مجھے یقین ہے کہ جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کیسز سارے 3 سے 30 دن یا 90 دن میں کمپلیٹ کیے جائیں گے ریفرنسز، آئی تھنک اس کے لیے بھی بہت بڑی مددگار ثابت ہوگا. اور یہاں پر آپ ظاہر ہے کہ آئی تھنک آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو آصف زرداری صاحب جنہوں نے یہ ساری چیزیں ایکسیپٹ کی اور اب اس کی ان کی فرد جرم بھی عائد ہوگی. اسی طرح پی ایم ایل این کے لیڈر میاں نواز شریف آپ کو بھی آگے آنا چاہیے. 1 سال ہونے والا ہے، باہر گئے ہوئے ہیں. ویسے طلب تو نہیں کیا کسی عدالت نے نواز شریف کو؟ نہیں، لیکن طلب کیا وہ تو نواز شریف کو بھی طلب تو نہیں کیا کسی عدالت نے. ضمانت بھی ہے نا. میں اسی نہیں میرا فیصل صاحب اور بریگیڈیئر صاحب سے یہی سوال ہے کہ جب بلایا نہیں ہے تو ویڈیو لنک پہ آ کس طرح جائیں؟ وہ تو فواد صاحب کی تکلیف ہے. رضاکارانہ طور پہ پیشکش کرتے ضرورت کیا ہے بلانے کی؟ عدالت ان کو بلائے گی کس چیز کے لیے؟ بھائی کس چیز کی آفر کر دیں؟ جب بلایا ہو تب یہ سوال آئے گا نا. عامر صاحب پاکستان میں اب ایک سٹارٹ ہو گیا نا، تو مجھے یقین ہے کہ اب عدالت بلائے گی، کیونکہ جب وہ آ نہیں رہے ہیں وہاں پر بھی میڈیکل رپورٹ بھی اتنی زیادہ نہیں آ رہی ہے. 6 ہفتے کا بول کے گئے تھے، اتنے عرصے سے غائب ہے، اسی بات پہ آ کے بتایا نا کیا مسئلہ ہے. بھائی جب کوئی نوٹس ہی نہیں ہے. وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ غالباً آپ نے سوال ہی اسی لیے رکھا تھا کہ مریم نواز کو اسی پہ ویڈیو لنک پہ ان سے بات کر لی جائے، لیکن میرا خیال ہے ورنہ پھر وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آپ کو نظر نہیں آئے گا نا. اور فیصل آپ بادشاہ بندے ہیں، نواز شریف صاحب نے اگر پیش ہی ہونا تھا تو باہر کیوں گئے تھے؟ بیمار ہیں یار، وہ ان کو وہاں علاج کرانے دیں خدا کے لیے. اس طرح نہ کریں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. جی لطیف چودھری صاحب. میرا خیال یہ ہے کہ فیصل کی بات یہ درست ہے کہ ایک تو ٹیکنالوجی تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے وہ تو آنی جیسے وقت گزرے گا، لیکن انصاف ہونا چاہیے اس معاملے کے اندر. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو میں بڑے ادب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جورسڈکشن اپنی کو یوز کریں، اور جو نیب کے اندر تفتیش کی اور جو اختیارات کی جو خامیاں ہیں ان کو اپنا اختیار یوز کرتے ہوئے اس کے قبلہ درست کر دیں، تو اس سے بہت بہتر ہو جائے گا. باقی جو ہے وہ نواز شریف آئے گا، فلانا آئے گا، ڈھینگ آئے گا، یہ ساری ایسے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ عمران خان کا سر درد ہے، وہ بلا لے، اقتدار میں ہے اس وقت. وہ میں نے یا بریگیڈیئر صاحب نے یا فیصل صاحب نے تو نہیں بلانا نا، انہوں نے بلانا، نوٹس جاری کرے، اٹھا کے لے آئیں، پھینٹی لگا کے لے آئیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. جس طرح ایاز خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کی بھی پیشی ہے، عثمان بزدار صاحب بھی اور بھی بڑی اہم پیشیاں ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی پر وہ بھی آ جائیں. ہاں جی، اگر دوسرے شہر میں جانا تو بالکل ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے. اسپیڈی ٹرائل بھی ہوں گے، اس میں کاسٹ بھی کم ہوگی. اب ایک کراچی سے اسلام آباد لے کے جانا تو آپ کو پتہ کتنی کاسٹ پڑتی ہے، ساتھ میں 4 بندے ہوں گے، جہاز کی ٹکٹ ہوگی. اتنے کا تو انصاف نہیں ملتا جتنے کا اس پر ایکسپینڈیچرز ہو جاتے ہیں. نیب کے نکالیں نا، نیب کے دیکھیں کتنا زیادہ ایکسپینڈیچرز ہوئے ہیں یہی تمام بڑے کیسوں پر، لیکن ریزلٹ 0 ہے، کسی کی ریکوری نہیں ہوئی، کوئی نہیں وہیں کے وہیں کھڑے، بلکہ ملک کا اور نقصان ہے، قومی خزانے سے مزید پیسے چلے گئے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے، لیکن یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے اور جو بڑے بڑے نام لیے جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، وہ بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے سامنا کرتے ہیں اپنے مقدمات کا یا نہیں. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. ابھی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، خیال رکھیے، اللہ حافظ. میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.